یہ بتائیے کہ شروع میں جو حافظ سلمان بٹ صاحب کا دبدبا، روب اور پریم یونین کا ایک زبردست سسٹم تھا اور وہ ملازمین کے مسائل حل ہوتے تھے، میرا خیال تھا کہ حافظ سلمان بٹ صاحب کی وفات کے بعد مشکل ہو جائے گا، پریم یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا منظم رکھا اور ورکرز کا جو ریلوے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بڑے اچھے اچھے کام کیے. تو کیا کہیں گے کہ آپ نے جو اب پریم یونین کو ملازمین کی فلاح و بہبود کا ادارہ بنا دیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تو امین بھائی کو شک نہیں ہے کہ حافظ سلمان بٹ صاحب کا ایک بہت بڑا قدکار تھا اور ایک بڑی دل سماتی شخصیت تھی. وہ اگر گراؤنڈوں میں گیا تو اس نے جناب وہاں پر سیف گیم کا گولڈ جیت لیا، اگر وہ میاں صلاح الدین سے الیکشن لڑتا ہے تو اس کو شکست سے فاش دیتا ہے، اگر وہ وزیر اعظم بننے والے مستقبل کے میاں کے خلاف لڑتا ہے تو اس کو شکست دیتا ہے. وہ تو ناقابل تسخیر انسان تھا. ظاہر ہے میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں، اس کا ورکر ہوں، اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ پروجیکٹ میرے ذمہ لگا ہے تو الحمدللہ ایفرٹس تو بڑی کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس نے مجھے کامیاب بھی کیا اللہ پاک نے. اور یہ جو بات کی ہے کہ ریلوے کا مزدور، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں ریلوے کا پشتیبان ہوں اور میری پشتیبان جو ہے وہ میری جماعت اسلامی ہے. تو ہم انشاءاللہ نہ تو پہلے کبھی ڈگمگائے تھے انتظامیہ کے ہاتھوں، نہ آج ہوں گے. اور اگر یہ بتائیے جو ملازمین کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں پریم یونین اب کیسا رول ادا کر رہی ہے اور کیا کامیابیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ جی کافی حد تک تو کامیابیاں ہیں بھی، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لہت و لال سے کام لینا اس کو پہلے دن سے سمجھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارا ایک شارٹر آف ڈیمانڈ پڑا ہوا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں ایک دو دن میں عامر علی بلوچ صاحب سے ایک ملاقات کروں گا. ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ڈالتی ہے وہ پرسنل برانچ ہوتی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملازمین کے مسائل جلد از جلد حل نہ ہو. تو میں نے ان سے ایک دو دن میں ملاقات کرنی ہے. اگر تو ہمارے مسائل حل ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ ریلوے نے اس رواں مالی سال میں ریکارڈ آمدنی کی، 88 ارب روپیہ کمایا جو آج تک کبھی بھی ریلوے نے نہیں کمایا. اتنی رقم کمانے کے بعد مزدوروں کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے، آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے. میں کہنا چاہوں گا اپنے جنرل میجر صاحب سے اور اپنے چیئرمین صاحب سے کہ جناب آپ نے ہدف کو پار چلے گئے اور اب آپ نے 1 کھرب کا بات کیا، آمدنی سے زیادہ کما لیے. تو 2018 سے مزدوروں کا ٹی اے ڈی بند ہے. بھئی اگر مزدوروں کا بند ہے تو پھر افسران کا بھی بند ہونا چاہیے نا. میں یہ کہوں گا جناب کہ وہ ٹی اے ڈی فوری طور پر بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ریٹائر ملازمین جو کہ 2021 سے ریٹائر ہوئے انتظار کرتے کرتے مر گئے ہیں. کئی لوگ ایسے نہیں ملے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بیوائیں بھی انتظار کر کے اس دنیا سے چلی گئی ہیں. شہباز شریف صاحب ریلوے کو اسپیشل پیکج دیں، بیل آؤٹ پیکج دیں. اب آپ دیکھیں صرف 2 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی گئی ہے. یہ بتائیے جو ریلوے میں ٹھیکیداری نظام آ رہا ہے، کبھی ڈائننگ کاریں دی جا رہی ہیں، کبھی اسٹیشن پہ مختلف ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، کبھی ٹرینوں کی وہ ٹکٹوں کی فروخت اور یہ سارا ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، یہ جو ٹھیکیدار ریلوے میں آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بھی کام کر رہا ہے نا اوپن بڈ کر کے وہ دینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے انڈر ہینڈ نہیں ہونا چاہیے. اوپن بڈ کرے ایک ہی ٹھیکیدار 3 وہ مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے اوپن بڈ کریں گے تو نئے سے نئے ٹھیکیدار آئیں گے اور لوگوں کو بزنس ملے گا. ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دے کرائیں ان سے کام جو بھی کروانا ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریلوے کے باہر سے ٹھیکیدار تو آگے کر لیتا ہے تو یہ ریلوے کے افسران وہ کام نہیں کر سکتے جو ٹھیکیدار کے ملازم کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہماری نیگلیجنسی ہے. شیخ انور صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ باہر سے آنے والا ٹھیکیدار کوئی کام دے دو بہترین کام کرتا ہے، تو ریلوے افسروں کو بھی ایسے ہی وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو مزید اپنی صفیں درست کرنی چاہیے اور جو لوگ صحیح کام نہیں کرتے، کرپشن کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ عوامی
फलाह व बहबूद का ये जो अदारा पाकिस्तान रेलवे है, ये और तरक्की करे, नई ट्रेनें चलें, लोगों को अच्छी सफरी सहूलतें मिले। जिस तरह डाइनिंग कार जैसी सहूलतें, अच्छी डाइनिंग कारें बनाई गई हैं, वॉशरूम अच्छे बनाए गए हैं, ऐसे और बहुत अच्छे काम होने चाहिए। ट्रेनों की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, इकॉनमी लोअर एसी का म्यार बेहतर होना चाहिए।